Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the phonetics and phonology. What is phonetics? Phonetics is basically the process of speech sounds, or you can say the anatomy, the neurology, the whole description of articulation, classification and perception of speech sounds is known as the phonetics. اگر ہم سادہ زبان میں کہیں تو جب ہم اسپیچ ساؤنڈ کے سسٹم کو پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے ہم فونیٹکس کہتے ہیں. فونیٹکس کی 3 ٹائپس ہیں جو کہ آرٹیکولیٹری فونیٹکس، اکوسٹک فونیٹکس اور آڈیٹری فونیٹکس کہلاتی ہیں. چونکہ یہ ایک جنرل ٹرم ہے اس لیے فونیٹکس تمام تر لینگویجز کے لیے سیم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اوور آل ایک ایسے پروسیس کو ڈیل کیا جاتا ہے جس میں اسپیچ ساؤنڈ پروڈیوس کیسے ہوتی ہیں، وہ کیسے ان کی فزیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں اور وہ ٹرانسمٹ کیسے ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے. اس لیے تمام تر لینگویجز کے لیے ایک ہوتی ہے. جہاں تک بات ہوتی ہے پہلی برانچ آرٹیکولیٹری فونیٹکس کی، تو آرٹیکولیٹری فونیٹکس ڈیل کرتی ہے اس چیز سے کہ ہماری جو اسپیچ ساؤنڈ ہوتی ہیں وہ کس طرح سے پروڈیوس ہوتی ہیں. اسپیچ ساؤنڈ پروڈیوس ہونے کا تعلق ہمارے جو آرگنز ہوتے ہیں اسپیچ کے ان سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا ماؤتھ ہے، ہمارا لپس ہے، تو ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کی کیا اسٹیٹ میں وہ ہے اور کس طرح سے ان کی موومنٹ ہو رہی ہے. یہ چیزیں امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہیں جب ہم آرٹیکولیٹری فونیٹکس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آرٹیکولیٹری فونیٹکس کے اندر ہی فردر کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے واؤلس کی اور کانسوننٹس کی اور وائسڈ کی اور ان وائسڈ کی. سو اس لیے آرٹیکولیٹری فونیٹکس کے اندر ہمارے جو اسپیچ آرگنز ہوتے ہیں وہ ان کی موومنٹ، ان کی پلیس فرام وچ پرٹیکولر اسپیچ ساؤنڈ از گیٹنگ پروڈیوس، تو یہ سب چیزیں آرٹیکولیٹری فونیٹکس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. نیکسٹ ہوتا ہے اکوسٹک فونیٹکس. اکوسٹک فونیٹکس بیسیکلی زیادہ ڈیپ وے میں جب ہم کسی اسپیچ ساؤنڈ کی فزیکل پراپرٹیز کو ڈیل کرتے ہیں کہ اس کی فریکوینسی کیا ہے، اس کو کتنی سنورس ہے، اس کی آرٹیکولیشن کیا ہے، وہ کتنا، اس کا ڈائیمیٹر کتنا ہے، اس کی لینتھ کتنی، اس کی ویو لینتھ کتنی ہے، اس کی فریکوینسی کتنی ہے، اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے. جب ہم ان چیزوں کو کسی اسپیچ ساؤنڈ کو ماپنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ہم اکوسٹک فونیٹکس کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو تیسری برانچ ہے وہ ہوتی ہے آڈیٹری فونیٹکس یا پرسیپشنل بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ فونیٹکس میں 3 چیزیں آتی ہیں: کلاسیفیکیشن، آرٹیکولیشن، کلاسیفیکیشن اینڈ دین پرسیپشن آف اسپیچ ساؤنڈ. تو تھرڈ ون آرٹیکولیٹری فونیٹکس ڈیل کرتی ہے پرسیپشن آف اسپیچ ساؤنڈس کے ساتھ. اسپیچ ساؤنڈ کیسے ٹریول کرتی ہے اور دوسرے تک یعنی اپنے لسنر تک وہ کیسے پہنچتی ہے، اس کے کان کے کس حصے پر وہ سب سے پہلے سنی جاتی ہے یا افیکٹ ہوتی ہے، یا بلند یا سلو جو اسپیچ ساؤنڈ ہوتی ہیں وہ کس طرح سے کس پارٹ کے اوپر وہ افیکٹ کرتی ہیں، کس طرح سے میسج جو ہوتا ہے وہ ڈیکوڈ ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ سائنز اور ورڈز جو ہوتے ہیں وہ کمیونیکیشن وہ سگنلز میں کنورٹ ہو کر آپ کا پیغام آگے تک پہنچتا ہے. اسے ہم آڈیٹری فونیٹکس کہتے ہیں. چونکہ یہ ایک جنرل ٹرم ہے اس لیے جیسے کہ میں بتایا کہ یہ تمام تر لینگویجز کے لیے سیم ہے. اس کے برعکس جو فونالوجی ہے، فونالوجی ایک اسپیسیفک ٹرم ہے. فونالوجی بیسیکلی ڈیل کرتی ہے کہ جب ہم کسی بھی لینگویج کے اندر اسپیچ ساؤنڈس کے فنکشنز کو ڈیل کرتے ہیں تو اس کو فونالوجی کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی فونیٹکس اور فونالوجی کا ڈفرینس ہے. جب ہم کسی بھی لینگویج کے اسپیچ ساؤنڈس کے پروسیسز کو ڈیل کرتے ہیں کہ وہ کس طرح بنتی ہے، چلتی ہے اور پہنچتی ہے، وہ فونیٹکس ہے. جبکہ جب ہم ایک پرٹیکولر لینگویج کے اسپیچ ساؤنڈس کے فنکشن کو دیکھتے ہیں کہ یعنی وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے، کس طرح وہ اپنا جو اسائنڈ ورک ہے وہ پرفارم کرتی ہے، تو یہ چیز فونالوجی ہوتی ہے.
فونالوجی کے آگے فردر لیولز ہوتے ہیں، جیسے کہ ایلوفونز ہیں، فونز ہیں، فونیمز ہیں، مورفیمز ہیں، لیکسک ہے، دین فریز ہے، دین کلاز ہے، دین سینٹینس ہے، ایٹسٹرا. اٹ ہیز اے واسٹ ورائٹی. زیادہ تر ہمارے جو سپرا سیگمنٹل فیچرز ہوتے ہیں وہ ہماری فونالوجی سے ڈیل کرتے ہیں، جیسے کہ اسٹریس، انٹونیشن وغیرہ. اگر ہم اوور آل ڈسکس کرنے لگیں ڈفرینس، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فونیٹکس جو ہے وہ ایک جنرل امبریلا ٹرم ہے. جو فونالوجی ہے وہ اسپیسیفائڈ ہو جاتی ہے. فونیٹکس از سیم فار آل دا لینگویجز. فونالوجی از ڈفرنٹ فار ایچ اینڈ ایوری لینگویج. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر لینگویج کے اندر جو ساؤنڈز ہوتی ہیں، جو اسپیچ ساؤنڈز ہوتی ہیں، ان کا فنکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کی پرفارمنس کی ترتیب ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کو کلاسیفائی ڈفرینٹ طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ہر لینگویج کی جو فونالوجی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، جبکہ فونیٹکس چونکہ اپرنٹلی فزیکل پراپرٹیز سے زیادہ ڈیل کرتا ہے، اس لیے فونیٹکس تمام تر لینگویجز کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے. یہ اوور آل تھوڑا سا اس کے بارے میں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم فردر فونالوجی کے بارے میں جائیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ فونز کیا ہوتی ہیں، اور پھر فونز سے آگے فونیمز جو ہیں وہ بنتی ہیں. فونیمز اور فونز میں ایک سمپل سا ڈفرینس ہے کہ فونیم جو ہوتی ہے وہ ایسا آپ کہہ لیں الفابیٹ کہہ لیں یا ایسی ساؤنڈ کہہ لیں وچ کین کنوے سم میننگ. اور جو فونز ہوتا ہے اس کی فردر کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، وہ فونیمز کی فردر کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، یعنی اس سے بھی چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، اور اس سے پھر آگے ایلوفونز نکلتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر پا، با، ٹا، ڈا کا ساؤنڈ ہے تو یہ آپ کے پہلے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فونیمز ہیں. دین ان کو اوور آل آپ فونز کہہ سکتے ہیں. لیکن جب ان کے ایلوفونز آگے بنیں گے تو ان کے ایلوفونز اس طرح بنیں گے کہ اگر کا ساؤنڈ ہے تو کا ساؤنڈ کے کا اور گھا یہ دونوں کے ساؤنڈ کے ایلوفونز ہوتے ہیں. بیسیکلی ان کو کہتے ہیں فونیٹک ویریئنٹس، یعنی کہ فونیٹیکلی ڈسیملر ساؤنڈز جو ہوتی ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ایلوفونز ہیں. ایلوفونز کے فونز ہوتا ہے جن کی تھوڑی بہت آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. اگر آپ کوئی ٹرم کنفیوز بھی کریں تو آپ اس کو فردر فونیمز بھی کہہ سکتے ہیں. دین فونیمز سے آگے بنتی ہے مورفیمز، اور مورفیمز ہوتی ہے میننگ فل یونٹ. مورفیم میں اسپیچ ساؤنڈز جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا کمبائن ہو جاتی ہیں، تھوڑا فارم میں آ جاتی ہیں. مورفیم کو میننگ فل یونٹ آف اسپیچ ساؤنڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو لیکسس بھی کہا جاتا ہے، جس کو عام زبان میں آپ ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر فونیمز جو ہوتے ہیں وہ کمبائن ہو کے مورفیم بناتی ہیں. مورفیم کو لیکسک کہا جاتا ہے. مورفیم پھر آگے آپ کا فریز ورڈ بناتے ہیں، پھر فریزز بناتے ہیں، پھر کلازز بناتے ہیں. دین اٹس دا پروسیس گوز آن ان دس وے. اینڈ ایلوفونز اور فونز کا ڈفرینس لینے کے بعد مورفیمز ہیں. مورفیمز کی فردر دو ٹائپس ہیں جس کو فری مورفیم اور باؤنڈ مورفیم کہا جاتا ہے. فری مورفیم اور باؤنڈ مورفیم میں بہت ہی چھوٹا سا سلائٹ سا ڈفرینس ہوتا ہے. فری مورفیم کا مطلب ہوتا ہے ایسا یونٹ آف اسپیچ ساؤنڈ جو کہ انڈیویجولی ایگزسٹ کر سکے، یعنی وہ تھوڑا بہت میننگ اپنا کنوے کر سکے. لیکن جو باؤنڈ مورفیم ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی اسپیچ ساؤنڈز ایک یا دو جو کہ انڈیویجول ایگزسٹ نہ کر سکیں، انہیں کسی سے جڑنے کی ضرورت ہو. یعنی آپ جیسے کہہ لیں کہ امپرفیکٹ ہے تو پرفیکٹ جو ہے وہ تو ایگزسٹ کر سکتا ہے لیکن آئی ایم جو ام کا ورڈ ہے یا کسی ورڈ کے ساتھ اگر ایل وائی لگا ہو تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ ایل وائی جو ہے یہ باؤنڈ مورفیم ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو امپرفیکٹ میں پرفیکٹ ہے وہ آپ کا فری مورفیم ہے، اور ام جو ہے وہ آپ کا باؤنڈ مورفیم ہے. تو یہ اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اگر اس کو مزید واضح کرنا کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ ایڈ سم تھنگ کرتے ہیں پریفکسز یا سوفکسز کی فارم میں، تو وہ پریفکسز یا سوفکسز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے باؤنڈ مورفیم ہیں، اور جو آپ کا بیسک سینٹرل لیکسک ہوتا ہے وہ آپ کا فری مورفیم کہلاتا ہے. یہ تھوڑی سی فردر اس کی کلاسیفیکیشن ہے فونالوجی کی. اس کے بعد لیکسکس کا پتہ ہی ہے. اس کے بعد لیکسیکل جو ہوتی ہیں اس کے پھر ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. اس کا سیمینٹک لیول ہوتا ہے،
سائیکولوجیکل لیول ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فردر اس کی کلاسیفیکیشن جو ہوتی ہے وہ فریز کی صورت میں ہوتی ہے, کلاس کی صورت میں ہوتی ہے. فردر کیٹیگرائزیشن جو ہوتی ہے وہ اس چیز سے وہ ڈیل کرتا ہے. اور جہاں تک بات ہو گئی آپ کے واؤلز اور کانسوننٹس کی, تو وہ اوور آل ہم چونکہ واؤلز اور کانسوننٹ جو ہیں وہ اسپیچ ساؤنڈس کی پروڈکشن سے ان کا تعلق ہے, کیونکہ جو واؤل ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں وداؤٹ این ابسٹرکشن ان دا فلو آف ایئر, اور جو کانسوننٹس ہوتے ہیں وہ ود این ابسٹرکشن ان دا فلو آف ایئر. تو یہ جو چیزیں ہم فونیٹکس میں ڈیل کرتے ہیں. پھر ان کی فردر کلاسیفیکیشن ہوتی ہے, واؤلز کی کلاسیفیکیشن ہے, کانسوننٹس کی کلاسیفیکیشن جو ہوتی ہے. یہاں پر ایک بات اور میں بتاتی جاؤں کہ جو فونالوجی کے اندر ہم نے فونیمز کا ذکر کیا, تو انگلش لینگویج کے اندر 44 فونیمز ہیں, جبکہ اردو لینگویج کے اندر آئی تھنک سو 55 اور اراؤنڈ اباؤٹ 60 کے قریب جو ہیں وہ فونیمز ہیں. So I think so this was a little bit introduction. Thanks.